عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اچھائیوں سے باخبر کرنے اور ان کا عادی بنانے اور بری عادتوں سے پرہیز کرنے کا عادی بنانے کے لیے پوری زندگی مصروف رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر میدان اور ہر شعبے میں کامیابی کی راہ دکھانا اور ناکامیوں کے اسباب اور وسائل کی طرف متوجہ کرنا، ان سے باخبر کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ منصبی تھا۔ یعنی اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اچھائی کا طریقہ بتلایا جائے اور برے طریقوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو بھیجا، یہ آپ کا فرض تھا جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی بخوبی نبھاتے رہے۔ امت کی فکر رہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت، امت کی فکر رہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آخری وقت بھی اس کی کوشش کرتے رہے۔ یہ حدیث جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بری باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، انسان کے جسم میں، انسان کے بدن میں زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ تمام انسان کے اعضاء، تمام انسان کے بدن کے تمام اعضاء، جسم کے تمام حصے اس کے سامنے صبح کو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کے بارے میں اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہمارا دار و مدار تیرے اوپر ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سدھری رہے گی تو ہم بھی سدھرے رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تیرے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، تو بگڑے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہر صبح انسان کے بدن کے حصے، انسان کے بدن کے اعضاء وہ زبان سے عرض کرتے ہیں۔ تو زبان انسان کے جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اور دیگر اعضاء کے اس سے خوف زدہ رہنے کو بیان فرمایا اس حدیث کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے،
ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ ہم بالکل بے خوف و خطر بول رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کوئی لکھنے والا موجود ہے یا نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کی زبان سے جو لفظ بھی نکل رہا ہے اللہ کی طرف سے نگراں فرشتے متعین ہیں اس کو لکھنے کے لیے، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ اور کل قیامت میں جب انسان انکار کرے گا کہ میں نے تو نہیں یہ جملہ بولا، تو اس کے سامنے اس ریکارڈ کو پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو تمہارا ریکارڈ یہ موجود ہے، تم کیسے انکار کر رہے ہو۔ تو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو زبان کی حفاظت کریں۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام نے 4 بری باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس المؤمن بالطاعان، اگر آدمی ایمان کامل کے ساتھ متصف ہونا چاہے، مومن کامل بننا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طعنہ زن نہ ہو، طعنہ دینے والا نہ ہو۔ آج کل ہمارا مزاج بن رہا ہے ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لوگوں کو طعنہ دینا، اس کو اس کے پرانے گناہ یاد دلا کر کے عار دلانا، یہ معاشرے کے اندر ایک مزاج بن رہا ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لوگ طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری مستورات ہیں، ساس بہو کو طعنہ دے رہی ہے، بہو ساس کو طعنہ دے رہی ہے، عورتوں کا مزاج اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی مومن کامل بننا چاہے تو اس کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر اس بات کے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، طعنے سے حفاظت نہ رکھے، اپنی زبان کی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ لیس المؤمن بالطاعان، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی جو طعنہ زن ہے، طعنہ دینے والا ہے لوگوں کو، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل سے تو متصف وہی شخص ہوگا جو طعنہ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم مومن کامل بننا چاہیں تو ضروری ہے اس بات کی کہ طعنہ زن نہ ہو، طعنہ نہ دے کسی آدمی کو اس کے ماضی کے گناہ یاد دلا کر کے عار دلانا، خاص طور پر جبکہ اس نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لی ہو اور دل کا کیا حال معلوم کسی کو، اللہ سے اس کا کیا معاملہ ہے، کب اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کو اس کے کیے ہوئے گناہ پر عار دلاتا ہے تو یہ عار دلانے والا اس گناہ کو کیے بغیر نہیں مرنے کا۔ جو آدمی کسی کو، اپنے بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائے، شرمندہ کرے اس کو، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی اس گناہ کو کیے بغیر نہیں مرنے کا، خاص طور پر جبکہ اس شخص نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو۔ آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی، اللہ سے اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، اور ہم اس کو عار دلا رہے ہیں اس گناہ پر، تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عار دلانے والا اس وقت تک انتقال نہیں کرے گا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ کو نہ کر لے۔ تو اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو فرمایا پہلی بات آپ علیہ السلام نے جس سے بچنے کی تلقین فرمائی، طعنہ دینا۔ لیس المؤمن بالطاعان، آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا جو طعنہ دینے والا۔ دوسری بات جس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے کسی کے اوپر لعنت کرنا، ولا باللعان۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ کون شخص؟ وہ آدمی جو لعنت کرنے والا ہے۔ کیا
نہ ہے لعنت کے۔ کیا مطلب لعنت کا؟ لعنت کا مطلب ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور رہنے کی بد دعا دینا، اس کو کہتے ہیں لعنت۔ تیرا پونجا چھپ جا، تیرا ناس چلا جا، تو برباد ہو جا، تو ہلاک ہو جا، اللہ کی رحمت سے دور رہنے کی بد دعا دینا، اس کو کہتے ہیں لعنت۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے وہ آدمی مومن کامل نہیں۔ اور دوستو، ایک حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جب آدمی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ لعنت زمین کی طرف واپس آتی ہے، زمین کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ لعنت گھومتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جس پر لعنت بھیجی گئی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجنے والا، اس کے اوپر وہ لعنت واپس چلی جاتی ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجیں۔ اور آج تو میرے عزیزوں، ایمان والوں کو مرتد تک کہا جا رہا ہے، کافر کہا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کافر ہو گیا، فلاں آدمی مرتد ہو گیا۔ مرتد کے معنی جانتے ہو؟ ایمان سے پھر جانا، بڑا خطرناک جملہ، ایمان سے پھر جانا۔ فلاں آدمی مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گئے۔ ہماری تبلیغی جماعت کے احباب بھی ایک دوسرے کو مرتد کہہ رہے ہیں، ایسے واقعات بھی سننے کو مل رہے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی آدمی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، کسی آدمی کو مرتد کہے اور وہ مرتد نہ ہو، وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کر کے آ جاتا ہے۔ جو آدمی کسی کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ کافر نہیں تو وہ کفر اسی کی طرف لوٹ کر کے آ رہا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی جو لعنت بھیجنے والا ہے کسی کے اوپر، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، جو طعنہ دینے والا ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، ولا باللعان، اور جو لعنت بھیجنے والا ہے کسی کے اوپر وہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، فرمایا ولا بالفاحش، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی اور بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔ آج ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے فحش گفتگو کر رہے ہیں، بے حیائی کی گفتگو کر رہے ہیں، اور مزے لے لے کر کے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ان کو اس گفتگو میں۔ فحش گفتگو، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی گفتگو، کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا، ولا بالفاحش۔ تو فحاشی سے، بے حیائی سے اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر، اپنی بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کر فحش گفتگو، بے حیائی کی گفتگو ہو رہی ہے، خطرناک چیز ہے۔ چوتھی بات جس سے بچنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، ولا بالبذی، فرماتے ہیں بدگوئی، بری گفتگو، بد کلامی۔ آدمی جب کسی سے گفتگو کرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے کہ نرم گفتگو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھیں، آپ کس طرح سے گفتگو کرتے، آپ کا لہجہ نرم ہوا کرتا تھا، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملا کرتے تھے۔ آدمی سامنے والا ملاقات کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش ہوتا تھا، بوجہ طلق، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کیا کرتے تھے لوگوں سے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بد کلامی کرنے والا، لہجے کو سخت رکھنے والا، بری گفتگو کرنے والا، آدمی کسی سے گفتگو کرے تو نرم لہجے کے اندر گفتگو کرے، یہ بری گفتگو کر رہا ہے، جب کسی سے بات کرتا ہے تو گالی کے ساتھ بات کرتا ہے، لوگوں کو ڈانٹتا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، طرح طرح کی گفتگو، بد کلامی، بد کلامی کرنے والا غرور، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اور متکبرین کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں جو متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، فرما رہے اللہ تبارک و تعالی کہ وہ ذلیل ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں زبان کے تعلق سے، کہ ان باتوں سے آدمی کو چاہیے کہ پرہیز کرے۔ جب آدمی گفتگو کرے تو اس بات کا خیال رکھے، اس بات کا تصور رکھے کہ لکھنے والا موجود ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے یہ چیز۔ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہماری موبائل پر گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈ کر رہا ہے کوئی آدمی، تو آدمی بڑے سوچ سمجھ کر کے کلام کرے گا، سوچ سمجھ کر کے بولے گا کہ کہیں غلط بات میری زبان سے نہ نکل جائے، کرے گا نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اور اس اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو آدمی زبان سے جو تلفظ کر رہا ہے، لکھنے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ اور یہ لکھنا ایسا نہیں کہ خواہ مخواہ بس لکھ دیا، بیکار ہوا کے اندر اڑا دیا، بلکہ اس کو پیش کیا جائے گا، اعمال نامے کے اندر پیش کیا جائے گا، دیکھو تم نے فلاں وقت میں یہ گفتگو کی تھی، تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلا تھا، تمہاری زبان سے یہ گالی نکلی تھی، فلاں موقع پر تم نے غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، فلاں کے اوپر الزام لگایا تھا، جھوٹ بولا تھا تم نے، اپنی زبان سے اپنی زبان کو گندا کیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زبان کی حفاظت رکھیں۔ جھوٹ ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس کی بدبو سے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بدبو نکلتی ہے اس کے منہ سے، فرشتے محسوس کرتے ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کا، لیکن فرشتے جو بالکل پاک معصوم نورانی مخلوق، ان کو اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس خطرناک بدبو کی وجہ سے 1 میل دور پرے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم جھوٹ بالکل ایسا بولتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر اس کا رواج بن رہا ہے، تفریح کے اندر جھوٹ بولنا، مذاق کے اندر جھوٹ بولنا، اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا اس کے گناہ ہونے کا۔ تو یہ چاروں چیزیں اور یہ پانچویں بات جھوٹ، یہ ایسی ہیں کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں گناہ ہونے کا تصور بھی نہیں ان چیزوں کے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم مومن کامل بننا چاہتے ہیں، پکے مومن بننا چاہتے ہیں، پکے ایمان والے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بری باتوں سے بچیں جن کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی